بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ارشاد حسین آیورویدا سنیاسی آج بغیر وقت ضائع کیے ہوئے اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، اور ٹاپک پہ جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کہ جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب بھی کر لیں اور لائک بھی کر لیں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف، اور آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے شیاٹیکا، یعنی سیاٹیکا یا شیاٹیکا، یہ دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کی اگر ہم تھوڑی سی ڈیٹیل میں جائیں تو شیاٹیکا یا سیاٹیکا یہ ایک نرو یعنی ایک ناڑ ہے، ایک نس ہے جو پنچ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی دائیں ٹانگ یا بائیں ٹانگ اتنی انفیکٹڈ ہو جاتی ہے کہ آپ کو کروٹ لینے بھی نہیں دیتی، اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو مریض جو پیشنٹ ہے وہ بیچارہ چلنے سے پھرنے سے معذور سا نظر آتا ہے۔ تو اس کو اگر اس کی مزید تفصیل دیکھیں تو آپ کو یہ ملے گا کہ اس کو ہندی زبان میں گردھرسی، یہ پھر رپیٹ کرتا ہوں کہ ہندی زبان میں اس کو گردھرسی بھی کہتے ہیں، اور جو پاکستان والے ہیں وہ اس کو عرق النساء کا مرض بھی کہتے ہیں۔ تو عرق النساء، گردھرسی یا شیاٹیکا یا سیاٹیکا، یہ سیم ایک ہی بیماری کے بہت سارے نام ہیں، اپنے اپنے ریجن کے حوالے سے، اپنے اپنی لینگویج کے حوالے سے۔ تو اس میں اگر آپ خدا نخواستہ گرفتار ہیں اور آپ اس کے مریض بن چکے ہیں تو اس کا بڑا اچھا علاج ہے۔ تو چلیے اس کے علاج کے حوالے سے جانتے ہیں کہ اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ ایک آپ سے چیز جو واضح کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ میرے بھائی بہن گاؤں میں رہتے ہیں، دیہات میں رہتے ہیں، ان کی ٹریٹمنٹ الگ سے میں بتاؤں گا، اور جو شہر کے جو لوگ ہیں جن تک پنسار یا ہربل سٹور جو اویلیبل ہے وہاں تک ان کی رسائی ممکن ہے تو ان کے لیے الگ سے بتاؤں گا، اور جو میرے بھائی بہن خاص طور پہ جو یورپ میں ہیں تو ان کے لیے الگ سے بتاؤں گا۔ تو یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے ایریے میں ہیں، اور آپ اپنا علاج خود کریں تو آپ انشاءاللہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کریں گے، اور یہ ضرور کہیں گے کہ آیورویدا سنیاسی نے جو ہمیں بتایا اور ہم نے اس سے علاج کیا تو ہمیں مکمل ٹریٹمنٹ بھی ملی اور ریلیف بھی ملا۔ تو چلیے سب سے پہلے اس کا جو علاج ہے وہ دیہات سے ہی شروع کرتے ہیں کہ جو دیہات میں جو لوگ رہتے ہیں وہ اس کی ٹریٹمنٹ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو جو دیہات کے لوگ ہیں وہ اگر آپ کو کہیں دیہات میں ارنڈ، پھر میں رپیٹ کرتا ہوں ارنڈ، یا کئی لوگ اس کو ارنڈی، ہندی میں ارنڈی بھی کہتے ہیں، ارنڈ بھی کہتے ہیں، یہ کیسٹر آئل کا پلانٹ ہے۔ تو اگر کہیں آپ کو کیسٹر آئل کا پلانٹ کہیں نظر آتا ہے، یعنی ارنڈ کا پیڑ، ارنڈ کا درخت، تو یہ پیڑ اس کے اوپر جو اس کا پھل لگتا ہے، چھوٹے چھوٹے پھل لگتے ہیں سبز سے کلر کے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے پھل کے اوپر کانٹے سے اگے ہوئے ہیں۔ تو اس کو آپ چھیلیے، چھیلنے کے بعد اس کے اندر اس کی گری نکلے گی، تو اس گری کے اندر پھر ایک اور اس کا مغز، یعنی اس کی ایک اور اندر گری ہوتی ہے، یعنی اوپر چھلکا ہوگا جسے آپ پوست بھی کہتے ہیں۔ تو وہ جس طرح آپ بادام توڑتے ہیں تو بادام کے اوپر اس کا چھلکا الگ ہو جاتا ہے اور اندر کی جو گری ہے وہ الگ ہو جاتی ہے، تو ایسے ہی اس کے اندر اس کی ایک گری موجود ہوتی ہے۔ تو وہ گری اگر آپ استعمال کر سکتے ہیں، جسے ہم تلوں کا تیل کہتے ہیں، تو اس میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ نہیں تو ایک سادہ سا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ اسی گری کو آپ نے دودھ کے اندر پکانا ہے، تھوڑا سا میش کر لیں، میش کرنے کے بعد جس طرح ہم گھروں میں عام کھیر بناتے ہیں تو ویسے اس کی کھیر بنائیں، اور صبح و نہار منہ اس کا استعمال کریں، اور اگر مقدار کی طرف جائیں تو کم سے کم 10 سے 12 بیج، یعنی اس کے جو سیڈز ہیں اس کے اندر جو گری ہے اس کو میش کر لیں، اور کم سے کم آدھا کلو کے قریب آپ کے پاس دودھ ہونا چاہیے، تو اس دودھ کے اندر اس کی کھیر پکائیں اور وہ کھیر کھائیں۔ تو 10 سے 15 دن لگیں گے
تو آپ ارق النساء، شیٹکا، گردرسی، اس مرض سے آپ باہر آ سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے دیہات کے جو لوگ ہیں، جو میرے بھائی ہیں، جو میرے بہنیں ہیں، جن کو یہ مسئلہ ہے، تو وہ یہ چیزیں استعمال کریں تو یہ 100% ارق النساء، گردرسی یا شیٹکا سے ان کی جان چھوٹ سکتی ہے۔ تو چلیے اب بات کر لیتے ہیں ہمارے وہ بھائی بہن جو خاص طور پہ سٹیز میں رہتے ہیں، شہر میں رہتے ہیں، تو اگر ان کی ہربل سٹور تک رسائی ممکن ہے تو ان کے لیے 3 چیزیں میں ریکمنڈ کرتا ہوں، وہ ہربل سٹور سے مل جائیں گی، پنسار سے مل جائیں گی۔ تو ان 3 چیزوں میں پہلے نمبر پہ جو چیز ہے وہ ہے آپ کی ایلو، یعنی ایلوا، یعنی ایلو ویرا کے اندر جو گدا ہوتا ہے، جو اس کا پلپ ہے، اس کو خشک کر کے تو ایک چیز بنائی جاتی ہے جسے ایلوا کہتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ایلوا ہے۔ نمبر 2 پہ آپ کے پاس ہرمل ہونی چاہیے۔ ہرمل جیسے اکثر لوگ گھروں میں پرانے وقتوں میں لوگ دھنی دیا کرتے تھے گوگل اور ہرمل کی، تو ایسے ہی گوگل نہیں، ہرمل کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہرمل دوسرے نمبر پہ ہے، ہرمل، اور تیسرے نمبر پہ ہے سرنجان۔ سرنجان بھی کہتے ہیں اور سرنجان شیریں بھی کہتے ہیں۔ یہ 2 طرح کی ملتی ہے پنسار سے، ہربل سٹور سے۔ ایک کو ہم سرنجا شیری کہتے ہیں اور ایک کو ہم سرنجا تلخ کہتے ہیں۔ یہ 2 طرح کی ملتی ہے، تو آپ نے سرنجا شیریں والی لینی ہے۔ تینوں کا وزن ہم وزن لے لیں، برابر مقدار میں لے لیں، اور تینوں کو کوٹ لیں، چھان لیں، پیس لیں۔ اس کے بعد اس کی مقدار خوراک جو ہے وہ 3 گرام سے لے کے 4 گرام، 4 گرام سے 5 گرام، اگر دن میں 2 مرتبہ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ شیٹکا، گردرسی یا ارق النساء اس سے آپ باہر آ سکتے ہیں۔ تو اس میں اگر آپ کو کوئی پرابلم سمجھ میں نہ آ رہی ہو کہ بھئی یہ آپ نے کون کون سی جڑی بوٹیاں بتائی ہیں، تو وہ مجھے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، تو میں انشاءاللہ پورا رسپانس دوں گا اور آپ کو پوری آپ کی رہنمائی کروں گا۔ تو اب چلتے ہیں تیسرے نمبر پہ، جو میرے بھائی، جو میری بہنیں جو یورپ میں ہیں، اگر ان کو خدا نخواستہ یہ مسئلہ ہے اور وہ شیٹکا کی پین میں گرفتار ہیں اور MRI کروائی ہے، اور MRI میں ڈاکٹر نے یہ ریکمنڈ کیا ہے کہ آپ کی کوئی ایسی نرو ناڑ جو ہے وہ پنچ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے آپ کی جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ سلو پڑ گئی ہے، تو اس کا بہترین علاج یورپ میں ہی آپ کو گھر سے ہی مل جائے گا، اور صرف اس میں 2 چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہیں، بڑا زبردست رہے گا۔ اگر آپ کو سادہ سی بات ہے، اگر کیسٹر آئل ملتا ہے تو کیسٹر آئل استعمال کریں، رات کو سوتے وقت دودھ میں 1 چمچ ڈالا اور بغیر میٹھا ملائے، چینی نہیں ملانی، بغیر میٹھا ملائے آپ اس کا استعمال روز رات کو کریں، تو آپ اس گردرسی، ارق النساء یا شیٹکا کی پین سے باہر آ سکتے ہیں۔ اس میں ایک اور چیز بھی ریکمنڈ ہم اکثر کرتے ہیں کہ جن کے پاس کوئی سادن نہیں ہے، کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے، تو وہ پھر 2 چیزیں استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہے لہسن۔ لہسن آپ کو پوری دنیا میں ملتا ہے، ہر جگہ پہ اویلیبل ہے۔ اور دوسرا تلوں کا تیل، یعنی تل کا تیل، تو یہ آپ کو یورپ میں بھی مل جائے گا، اور لہسن یہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ اور بنانے کی جو ودھی ہے کہ آپ نے اس کو بنانا کیسے ہے وہ بھی شیئر کر دیتا ہوں، کہ آپ نے 1 پوتھی، یعنی 1 پوتھی جو ہے کیا کہیں گے آپ، وہ جو ایک پورا سا گٹھا سا ہوتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں میں، وہ لے لیں۔ لینے کے بعد چھیل لیں، چھیلنے کے بعد اس کو کوٹ لیں، پیس لیں، اور اس کی دگنی مقدار میں اس کے اندر جو ہے تلوں کا تیل ڈال دیں۔ تو رات کو سوتے وقت وہ مکسچر، یعنی جس میں آپ نے تلوں کا تیل اور لہسن ڈال کے رکھا ہوا تھا، وہ آپ نے لینا ہے۔ 2 گرام سے لے کے 3 گرام تک آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، رات کو سوتے وقت بھی لے سکتے ہیں اور صبح بھی لے سکتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی یہ جو شیٹکا کی جو پین ہے اس میں ریلیف آنا شروع ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آپ شفا بھی پائیں گے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد بھی رکھیں گے۔ تو اس سے متعلقہ اگر آپ کوئی چیز نہ سمجھ پائیں تو مجھے کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ میں آپ کی پوری رہنمائی کروں گا۔ تو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔